بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق قدر ایاز کے تیسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ تو پرائمری جو ہوتا ہے نا بیٹا، یہ 5 جماعت تک جو تعلیم ہوتی ہے، 5 کلاس تک۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹھ دیہاتی۔ ٹھیٹھ جو ہے نا خالص کو کہتے ہیں۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا۔ صافہ جو ہے بیٹا یہ سر پر باندھنے کا کپڑا ہوتا ہے، سر پر باندھنے کا کپڑا یا سر پر باندھنے والا رومال۔ بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا۔ تو کرتا جو ہے قمیص کو ہی کہتے ہیں، اور تہمد یہ بیٹا تہ بند بھی ہوتا ہے، تہمد بھی ہوتا ہے، دھوتی جو ہوتی ہے۔ اور پوٹھوہاری جوتا جو ہے یہ جوتے کی خاص قسم ہے۔ تو یہ دیکھیں بیٹا جی، یہ جو سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے نا جوتا، یہ پوٹھوہاری جوتا ہے، ٹھیک ہے، پوٹھوہاری۔ پوٹھوہار مطلب اصل میں ایک علاقہ ہے، یہ راول پنڈی چکوال والی سائڈ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس علاقے میں لوگ اس طرح کے جوتے پہنتے ہیں، تو اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں، پوٹھوہاری جوتا۔ بڑے ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا، دھیمی مدھم آہستہ۔ تو پنجابی بولتا تھا وہ، اس نے کیا کہا، او خدا ستھن تے کڑیاں پاؤندیاں نے۔ ستھن مطلب شلوار، اور کڑیاں لڑکیاں، مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ شلوار جو ہے یہ تو لڑکیاں پہنتی ہیں، تو مرد جو ہے اس دور میں کیا پہنتے تھے، دھوتی پہنتے تھے، تہمد باندھا کرتے تھے۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے۔ کھلکھلا اٹھنا ہوتا ہے زور زور سے ہنسنا، اور بولے سچ مچ پکا پینڈو تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ پتلون جو ہے بیٹا جی یہ پینٹ کو کہتے ہیں اردو میں، پتلون۔ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ تو بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مصنف جو ہے نا اپنے بیٹے کو کتنے سال پرانی کہانی سنا رہے تھے، تو 40 سال، برس سال کو کہتے ہیں۔ ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچاتے۔ ولایت مطلب انگلستان۔ تو اس کا مطلب بھلا کیا ہے، یہ مزاحیہ انداز میں وہ کہتا ہے، یعنی کتے جو ہوتے ہیں نا، جو انسان کوئی بھی فقیر دیکھ لیں آپ، فقیروں نے ایک عجیب طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کتے ان پہ بھونکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان جو انہیں باقی لوگوں سے تھوڑا ڈفرینٹ نظر آتا ہے تو اس پہ وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان دنوں لوگ پتلون نہیں پہنتے تھے، پینٹ نہیں پہنتے تھے، اگر جو پہنتا تو اس کے وہ پیچھے پڑ جانے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا، کیونکہ علی بخش نے وہ دور دیکھا تھا، سلیم نے تو وہ دور دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی، ان دنوں پتلون پوش خال خال ہی نظر آتے تھے۔ تو پتلون پوش جو ہے نا بیٹا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پتلون پہننے والے، اور خال خال کا مطلب کیا ہے، بہت ہی کم۔ مثلا سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، مطلب سارے اسکول کے اندر بس ایک ہی بندہ تھا، وہ کون تھے، سیکنڈ ماسٹر صاحب۔ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے بعد جو بندہ ہوتا ہے نا سینئر، اسے سیکنڈ ماسٹر کہتے ہیں۔ لڑکے انہیں جینٹل مین کہا کرتے تھے۔ تو لڑکے انہیں کس نام سے پکارتے تھے، جینٹل مین۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی تو وہ جو سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے لاہور میں، وہ لاہور سے پڑھ کے آئے تھے اور وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے، اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ رشک جو ہوتا ہے بیٹا جی یہ برابری کی خواہش ہوتا ہے، یعنی کسی کے پاس کوئی چیز ہے نا تو آپ کا دل کرے کہ میرے پاس بھی یہ چیز ہو، تو اسے رشک کہیں گے۔ آدمی خوش مزاج تھا، خوش مزاج یعنی اچھے مزاج والا، زندہ دل آدمی تھے۔ ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین، شوق رکھنے والے۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے، یعنی ماسٹر جی جو ہے تو دسمبر کا مہینہ تھا جب شکار کے لیے نکلے، تو شکار کرتے کرتے لیٹ ہو گئے تو اسی لڑکے کے ادھر چلے گئے۔ رات ہو رہی تھی، آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ چکرا سا جانا مطلب پریشان سا ہو جانا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تو تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقن ہی کہا کرتے تھے، مذاقن مطلب مذاق ہی میں، لیکن چودھری کو توقع امید تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ حد پھلانگ کر، حد توڑ کر، روبرو سامنے، میزبانی مہمان نوازی، اور چارہ جو ہے یہ بیٹا حل، علاج۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں۔ موافق ہوتا ہے مطابق ہونا، پسند، کسی کے حساب سے ہونا۔
بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی. تواضع مہمان نوازی. چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بسد تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے. بسد تعظیم جو ہے بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی عزت کے ساتھ. چوپال کے دو حصے تھے. چوپال جو ہے نا یہ دیہاتی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ جو ہوتی ہے, دیہاتی لوگوں کی بیٹھک, اسے چوپال ڈیرا جو ہوتا ہے. تو ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسرے کے عین مرکز میں آتش دان تھا. یعنی کہ چوپال کے دو حصے تھے. ایک حصے میں کیا تھا, گھوڑی باندھی ہوئی تھی انہوں نے, اور دوسرے کے عین مرکز مطلب بالکل درمیان میں تو آتش دان یعنی آگ جلانے کی جگہ تھی, جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت ایک ہی وقت میں بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا. تاریکی اندھیرا مطلب دیکھیں بیٹا جی کہ آگ چل رہی تھی, جب آگ کے شعلے ہوں گے تو وہ روشنی پھیلا دیں گے, اور جو دھواں تھا وہ اندھیرا پھیلا رہا تھا. آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا, جسے مقامی بولی میں ستر کہتے تھے. گاؤں کے 20-22 آدمی ستر پر بیٹھے حکا پی رہے تھے. کیا کام کر رہے تھے, وہ حکا پی رہے تھے. ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے. ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا. تو وہ پنجابی بولتے تھے, اس لیے پنجابی میں یہی کہتے ہیں آؤ جی خیر نال. ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنا مطلب ہاتھ ملانا. ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی. ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ تو دیا کہ بھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی. چھوٹتے ہی مطلب آغاز ہی میں, فوراً ابتدا ہی میں. لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی. نامولود جو بھی پیدا نہ ہوئے ہوں, برخوردار بچے بیٹے, تو نامولود برخوردار مطلب وہ بچے جو بھی پیدا نہ ہوئے ہوں. ملاقاتی ملاقات کرنے والا. ترکیب طریقہ مطلب یہ کہ گاؤں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو اس کی اگر تھوڑی عمر ہو تو اسے پوچھتے ہیں اور جناب کیا حال چال ہے, بال بچوں کی سناؤ. تو ایسے ماسٹر صاحب سے بھی انہوں نے پوچھا. چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی. لو بیٹا جی اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کس چیز کا بندوبست کیا انہوں نے, رنگیلی چارپائی, یعنی وہ چارپائی جس پہ رنگ و روغن ہوا ہوتا ہے. سلیم حیران ہو کر بولے ابا جان ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے. میں نے کہا بیٹا عقل تو تھی, کرسی نہ تھی. سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے. میں نے کہا ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی. تو کس چیز سے بیٹا جی کی جاتی ہے, تو گاؤں میں جو ہے نا لوگوں سے کہ کس کے پاس زیادہ لوگ ہیں, اور دوسرا جو ڈیرا ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس حساب سے چودھری پن کی نمائش ہوتی ہے, کرسیوں سے نہیں. سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا. تلا ہوا مطلب آمادہ تیار تھا. وہ بولا مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے. گول کمرہ جو ہے نا بیٹا یہ ڈرائنگ روم کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھک جو ہوتی ہے. تو بیٹا آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے. اللہ حافظ.